فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس درخت پر چڑھنا ہوگا۔ میں نے کھجور کے ایک ایسے پیڑ کی طرف اشارہ کیا جس کا تنا اوپر جا کر خاصا خمیدہ ہو گیا تھا، اور تم لوگ، میں نے بقیہ تینوں افراد سے کہا، جلتے ہوئے انگاروں کا بندوبست کرو گے۔ اگر انگارے میسر نہ ہو سکیں تو سلگتی ہوئی لکڑیوں سے بھی کام چل جائے گا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ میں سائیکلان کے قریب گیا اور ایک رسی سے اس کے پیر باندھ دیے۔ پھر میں نے وہ رسی کھول ڈالی جس کے ذریعے اسے کھجور کے تنے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وہ خاصی طویل اور مضبوط رسی تھی۔ اس رسی کے کھل جانے سے سائیکلان آزاد ہو گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ اور پیر اب بھی رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ سردار بڑی محویت سے میری کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ میں سائیکلان کو پکڑ کر کھینچتا ہوا خمیدہ تنے والے درخت کے نیچے لے گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ میں موجود طویل رسی کا ایک سرا اس کے پیر میں باندھ دیا اور دوسرا وہاں پر موجود قبیلہ جراتا کے آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں یہ رسی لے کر درخت پر چڑھنا ہے، میں نے اسے کہا۔ رسی کا یہ سرا میرے کہنے پر تم درخت پر باندھ دو گے۔ وہ شخص رسی لے کر بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ سائیکلان کے چہرے پر الجھن اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خوف زدہ وہ اس لیے تھا کہ میں نے واپس آنے کے بعد سے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ کیا اسے الٹا لٹکانے کا ارادہ ہے؟ سردار نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ سائیکلان نے خوف زدہ انداز میں پوچھا۔ تمہاری زبان کھلوانے کے لیے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر سردار سے مخاطب ہوا۔ سردار محترم، ذرا اسے الٹا ٹنگوانے میں میری مدد کریں، لیکن میں تو پہلے ہی سردار کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ سائیکلان نے احتجاج کیا، مگر میں نے اس کے احتجاج پر کوئی توجہ نہیں دی، اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میں اور سردار اسے الٹا ٹانگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا سر زمین سے 5 فٹ بلند تھا اور وہ درخت سے الٹا ٹنگا ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، سائیکلان الٹا ٹنگے ٹنگے چیخا۔ میں سب کچھ بتا چکا ہوں، پھر بھی تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ عبرت کا مقام ہے سردار، میں نے سائیکلان کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ کل تک پورے ریگستان پر اس شخص کا راج تھا۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے قافلے صحرا میں سفر کرتے ہوئے خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور آج یہ کتنی بے بسی سے اس درخت سے الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس کا لوٹ کا مال آج اس کے کس کام آ رہا ہے؟ آدمی یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ برائی کبھی نہیں پنپ سکتی؟ ہر برے کام کا انجام بالآخر برا ہوتا ہے۔ مجھے کھول دو، سائیکلان چیخا۔ جو کچھ میں بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ دیکھو کس طرح فریاد کر رہا ہے۔ میں صفاقی سے ہنسا۔ قافلوں کو لوٹنے کے دوران معلوم نہیں کتنے لوگوں نے، بے بس عورتوں اور معصوم بچوں نے، اس سے فریادیں کی ہوں گی۔ کیا اس نے کسی کی فریاد سنی ہوگی؟ کسی پر ترس کھایا ہوگا؟ کسی کو اس کا لوٹا ہوا مال واپس گیا ہوگا؟ لیکن ہم سے یہ اس بات کی توقع کر رہا ہے کہ ہم اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیں گے۔ اسے سمجھائیں سردار، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اس کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ ہم سے کسی ایسے عمل کی توقع نہ رکھے جو اس نے خود کبھی نہ کیا ہو۔ سردار اور اس کے ساتھ موجود قبیلہ جراتا کا وہ فرد جس نے درخت پر چڑھ کر رسی باندھی تھی گنگ کھڑے تھے۔ میرے لہجے کی صفاقی ان پر بھی اثر انداز ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں وہ تینوں افراد واپس آ گئے جنہیں میں نے انگارے لینے بھیجا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑیوں کے گٹھر تھے۔ ساری لکڑیاں ایک جگہ ڈھیر کر کے انہیں آگ لگا دی گئی، اور جب لکڑیوں نے اچھی طرح آگ پکڑ لی تو آگ بجھا دی گئی۔ اب وہ لکڑیاں انگاروں کا کام کر سکتی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ سردار نے دھیرے سے مجھ سے پوچھا۔ تمام سلگتی ہوئی لکڑیاں اس کے سر کے نیچے رکھ دو، میں نے بے رحمی سے کہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سائیکلان حلق پھاڑ کر چیخا۔ الٹا لٹکے رہنے کی وجہ سے اس کے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا، جس سے وہ اور بھی بھیانک لگنے لگا تھا۔ تمہیں روسٹ کرنے کے انتظامات کر رہا ہوں، میں بھیانک انداز میں ہنسا۔ سلگتی ہوئی لکڑیاں تیزی سے اس کے نیچے منتقل ہو رہی تھی۔ بس کرو، میں نے للکار کر کہا۔ کیا ساری لکڑیاں وہیں منتقل کر دو گے؟ اسے جلانا میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ہلکی اور نرم آنچ پر سینکی جانے والی چیز ہے، جل گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ اے بے مردود، کھول دے مجھے، سائیکلان بلبلا کر چیخا۔ لکڑیوں کی آنچ اس کے سر تک پہنچنے لگی تھی۔
हरगिज नहीं। मैंने सर को नफी में जुम्बश दी। तुम्हें हल्की आंच पर ही सेंका जाएगा, खा इसके लिए मुझे सारी रात ही क्यों ना बर्बाद करना पड़ जाए। अबे मैं जल रहा हूँ, हाय मेरे बाल, मेरा सर। सैकलान करबनाक आवाज में चीख रहा था। अरे इसके सर के नीचे से लकड़ियां कम करो, मैंने बौखला कर कहा, कहीं सचमुच जल ही न जाए। कबीला जुराता के चारों अफराद तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने कुछ लकड़ियां कम कर दी। आंच कम हो गई मगर हिद्दत बदस्तूर कायम थी। अब तो नहीं जल रहे, मैंने हमदर्दाना अंदाज में उससे पूछा। जवाब में उसके मुंह से गालियों का तूफान उबल पड़ा। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। हर शख्स अपनी मादरी जुबान बड़ी रवानी से बोलता है। अगर तुम बोल रहे हो तो इसमें कोई कमाल नहीं है, और मैं किसी को उसकी मादरी जुबान बोलने से रोकना जुल्म समझता हूँ। सैकलान ओल फोल बकता रहा। उसके सर के बाल चुरचुराने लगे थे और बाल जलने की तेज बू फैल रही थी। मुमकिन है अभी तुम्हें ठीक से हरारत ना मिल रही हो। मैंने उसे यूं कहा जैसे अपनी किसी कोताही का एतराफ कर रहा हूँ। लेकिन चंद लम्हों बाद जब तुम्हारे सर के सारे बालों का सफाया हो जाएगा तो तुम्हें ये शिकायत नहीं रहेगी। तुम्हारी खोपड़ी को बराह रास्त हरारत मिलने लगेगी। अरे मैं जल रहा हूँ, खुदा के गजब से डर। तू एक आदमी को जिंदा जलाए दे रहा है। झूठे इल्जामात मत लगाओ। मैं तुम्हें कहाँ जला रहा हूँ? देख नहीं रहे मैंने कितने एहतमाम से आंच हल्की रखने का इंतजाम कराया है। मैं तो तुम्हारा कबाब बनाने के चक्कर में हूँ। मुझे ये तो बता दो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने करबनाक आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैंने कहा। तुम मुझे खोल दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। हाय मेरा दिमाग खोल रहा है। जब तुम्हारी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे जाए तो खुद ही बोलना शुरू कर देना। जब तक तुम अपने बारे में सब कुछ नहीं उगल दोगे तुम्हारी गुलू खुलासी नहीं होगी। वो एक बार फिर ओल फोल बकने लगा। मैं बेपरवाही से सरदार की तरफ मतवज्जे हो गया। मैं माजरत खा हूँ सरदार मोहतरम कि मैंने आपसे मशवरा लिए बगैर ये सब कुछ किया। क्या आप मेरे इस इकदाम से मुत्तफिक हैं या आपके ख्याल में मैंने कोई ज्यादती की है? इस किस्म की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो सैयदी अली, सरदार ने कहा। तुम हमारे मोहसिन हो और आला फहमो फरासत के हामिल हो। जो कुछ तुम कर रहे हो मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ। इस दरिंदे के साथ कोई रायत करना इंसानियत के साथ जुल्म करने के मुतरादिफ होगा। अपने बारे में इन नेक ख्यालात के लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ सरदार मोहतरम, मैंने कहा और सैकलान पर नजर डाली। उसके सर के सारे बाल जल चुके थे और अब उसकी खोपड़ी बराह रास्त हरारत की जद पर थी। मुझे इसकी सख्त जानी पर हैरत होने लगी। उसका इतनी देर तक जुबान बंद रखना हैरान कुन था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं वो जुबान खोले बगैर ही न चल बसे, लेकिन उसी लम्हे उसने जुबान खोल दी और जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर मेरे रगो पै में सनसनी दौड़ गई। मेरा नाम जोतस्की है। मेरे बाप का ताल्लुक पोलैंड से था और मैं एक इस्राएली एजेंट हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मगर मुझे इस अजाब से निजात दिला दो। सारी लकड़ियां हटा दो, मैंने अपने हिजान पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसके इंकशाफ ने मुझे सर से पैर तक हिला कर रख दिया था। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि कज़ाकों का सरगना इस्राएली एजेंट साबित होगा। उसके सर के नीचे से सारी लकड़ियां हटा दी गईं, लेकिन उसके मुंह से अब भी कराहें खारिज हो रही थी। उसके सर की जिल्द कई जगह से चुरमुरा कर चटक गई थी और उससे पानी बह रहा था। अगर इसके सर पर लगाने के लिए कोई दवा मिल सके तो जल्दी से मंगवा लो, मैंने सरदार से कहा। सरदार ने सर को असबाती जुम्बश देकर अपने बराबर खड़े हुए शख्स से आहिस्ता से कुछ कहा और वो शख्स दौड़ता हुआ बस्ती की तरफ चला गया। मैंने सरदार की मदद से जोतस्की के पैरों में बनी हुई रस्सी खोलकर उसे एहतियात से जमीन पर उतार लिया। उसे खजूर के तने के सहारे बिठाकर मैंने उसके पैर भी आजाद कर दिए। अब सिर्फ उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर शदीद कर्ब के तासुरात बिखरे हुए थे और उसके मुंह से मुसलसल कराहें निकल रही थी। चंद मिनट के अंदर अंदर वो शख्स हाथों में एक प्याला लिए वापस आ गया और फिर मेरे इशारे पर प्याले में मौजूद लेप जोतस्की के सर पर लगा दिया गया। ये बड़ा जादू असर लेप है, सरदार मुझसे कह रहा था। जली हुई जिल्द में ठंडक दौड़ा देता है। मैंने सर को तफहीमी जुम्बश दी। मेरी नजरें जोतस्की के चेहरे पर जमी हुई थी। उसके सर पर लेप होने के 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने उसके चेहरे पर सुकून बिखरते देखा। उसने अपनी बंद आंखें खोल दी थी। अब तुम बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकोगे, मैंने नरमी से कहा। मुझे जल्द अज जल्द मुख्तसरन सब कुछ बता दो। वो मुतजब्जब नजर आने लगा। अजियत से निजात मिलते ही उसकी नीयत में फतूर आने लगा था। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, मैंने उसे टोका। तुम्हारे साथ यही सुलूक दोहराया भी जा सकता है।
میرے ہاتھ تو کھلوا دو، مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں پوری طرح تمہاری گرفت میں ہوں، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا۔ میرے اشارے پر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے۔ اب جلدی سے شروع ہو جاؤ، میں نے کہا۔ میری پیدائش پولینڈ میں ہوئی تھی، مگر میرے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد میرا پورا خاندان اسرائیل منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے نوجوانی میں ہی اپنی خدمات اسرائیل کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسرائیل کے خفیہ محکموں کے ماہرین کی نگرانی میں مجھے طویل تربیت دی گئی، جس میں عربی زبان اور مسلمانوں کی تعلیمات سے بھی روشناس کرایا گیا۔ یوں تو میں نے اسرائیل کے لیے کافی خدمات انجام دی ہیں، لیکن موجودہ مشن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں دیگر بہت سے ایجنٹس کے علاوہ میں بھی شامل ہوں۔ تمہارا مشن کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ بڑبڑایا۔ نہیں، اب میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ مشن سے غداری کے مترادف ہے۔ اگر ہلکی آنچ پر تمام رات اپنی سینکائی برداشت کر سکتے ہو تو ضرور اپنی زبان بند کر لو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ نہیں نہیں، وہ بوکھلا کر بولا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرا وقت تو پورا ہو ہی چکا ہے، پھر میں اذیتیں اٹھا کر کیوں مروں؟ تم نے بہت درست فیصلہ کیا ہے۔ آدمی کو اگر مرنا ہی ہو تو آسان موت کا انتخاب کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ ہاں، تو تم اپنے موجودہ مشن کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے تھے۔ عربوں نے اسرائیل کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کے خلاف صف آرا ہیں۔ یہ منصوبہ انہیں اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ تم لوگ دہشت گردی کے ذریعے عوام میں بے چینی پیدا کر کے حکومتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ اندرونی مسائل میں الجھ جائیں اور ان کی توجہ اسرائیل کی طرف سے ہٹ جائے۔ ہاں، بالکل یہی منصوبہ ہے۔ تم بہت ذہین آدمی ہو۔ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ پتہ نہیں اس چاپلوسی کے ذریعے وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ منصوبہ کس نے تیار کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اولیو ہاورڈ نے، اس نے کہا۔ تم اسے نہیں جانتے ہوگے۔ پہلے وہ CIA کا مایا ناز ایجنٹ تھا اور اب اس کی خدمات اسرائیل کو حاصل ہیں۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ سردار نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو میں نہ کہتا تھا۔ تمہارا دائرہ کار کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سارے عرب ممالک، اس نے کہا، لیکن پہلے مرحلے میں ریگستانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تمہارے ساتھی قزاق بھی یہودی تھے؟ نہیں، وہ سب کے سب مقامی لوگ تھے اور اصل مقصد سے بے خبر تھے۔ میری شخصیت کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں کوئی قزاق ہوں۔ میں نے بڑی محنت سے اپنے کام کے لوگ یکجا کیے تھے۔ افسوس وہ سب کے سب مارے گئے۔ اس ملک میں تمہاری پوزیشن کیا ہے اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ریگستان کے سرے پر واقع سرائے میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ سرائے جس شخص کی ملکیت تھی وہ تنہا تھا۔ اسے قتل کر کے میں نے اس کی جگہ لے لی اور اس ریگستان میں ہی اس مہم کا انچارج ہوں۔ تمہارے کچھ اور ساتھی بھی تو ہوں گے، میں نے کہا۔ ان کے نام اور ٹھکانوں سے بھی آگاہ کرتے چلو۔ ہرگز نہیں، اس نے بڑی سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، چاہے تم میرا کباب ہی کیوں نہ بنا ڈالو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس پر مزید وقت ضائع کرنا بیکار ہوگا۔ میں سردار کی طرف مڑا۔ اگر میں فوری طور پر روانہ ہونا چاہوں تو کیا یہ ناممکن ہوگا؟ سردار حیران رہ گیا۔ تمہیں یک بیک واپسی کی کیوں سوچ گئی؟ اس شخص نے جو انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد میری فوراً روانگی اشد ضروری ہو گئی ہے۔ اس سے تو اب مزید کچھ اگلوانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا کر اس سازش کا سر کچل ڈالوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں فوراً حرکت میں آ جاؤں، ورنہ اس کے واپس نہ پہنچنے پر اس کے ساتھی ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر ان کا سراغ ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ تم ایسی وجہ بتا رہے ہو کہ میں تمہیں روکنے کے لیے اصرار بھی نہیں کر سکتا۔ سردار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں تمہاری روانگی کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ نزدیک ترین شہر تک پہنچنے میں تقریباً 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ تم صبح تک شہر میں ہوگے، لیکن اولیو ہاورڈ کا کیا بنے گا؟ وہ تو بے ہوش ہے، میں نے پریشانی سے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، سردار مسکرایا۔ تریاک کے چند قطرے اسے ہوش میں لے آئیں گے اور وہ تمہارے ساتھ روانہ ہو سکے گا۔ میرے منہ سے اولیو ہاورڈ کا نام سن کر زوتسکی بوکھلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم نے ابھی کس کا نام لیا تھا؟ میں نے جیب سے پستول نکال لیا۔ اولیو ہاورڈ کا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہی اولیو ہاورڈ جس نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا ہے، وہ اس وقت میرا قیدی ہے۔ تم کون ہو؟ زوتسکی نے تیزی سے پوچھا۔ میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا، میں نے کہا۔ میرا نام علی یار خان ہے۔ زوتسکی لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں،
اس کے منہ سے نکلنے والی آواز تیز قسم کی سرگوشی سے مشابہ تھی۔ ہاں پیارے دوست، تم نے جو معلومات فراہم کی ان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس کے سر میں سوراخ ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ پہلے میری شخصیت سے واقف ہو جاتا تو مجھے ایک لفظ بھی نہ بتاتا۔ اس نے ساری باتیں یہ سوچ کر بتائی ہوں گی کہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ اذیت سے گزرنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ 1 گھنٹے بعد میں اور اولیو ہاورڈ قبیلہ جراتا کے ایک فرد کی رہنمائی میں نخلستان سے روانہ ہو رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ کی بے ہوشی کافور ہو گئی تھی اور وہ پوری طرح چاقو چوبند تھا۔ اس نے اس طرح اچانک روانہ ہونے پر حیرت ظاہر کی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب صبح شہر پہنچ کر وہاں کے کسی ہوٹل میں آرام کروں گا۔ وہاں سے میری اس طرح روانگی پر سب سے زیادہ مرجانہ افسردہ تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ لینے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ایسا کوئی وعدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پورا قبیلہ جراتا ہمیں رخصت کرنے نخلستان کے باہر تک آیا۔ مشالوں کی زرد روشنی میں میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ مرجانہ کے ہونٹ مسلسل ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے میری جانب پھونکا۔ شاید اس نے کوئی دعا پڑھ کر مجھ پر دم کیا تھا۔ اس کی وارفتگی نے مجھے افسردہ کر دیا، مگر میں واپسی کے لیے مجبور تھا۔ 3 اونٹوں کا مختصر سا قافلہ تمام رات ریگستان میں بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا۔ اونٹ پر لگنے والے ہچکولوں کے باعث نیند مجھ سے دور ہی رہی، ورنہ شاید میں خود کو سونے سے نہیں روک سکتا تھا۔ طلوع آفتاب کے ذرا دیر بعد ہی شہر کی عمارتوں کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ خاصا بڑا اور اہم شہر تھا، جہاں بندرگاہ بھی تھی اور بین الاقوامی پروازیں بھی وہاں سے گزرتی تھی۔ اس شہر کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر وہاں آمد کا میرا یہ پہلا اتفاق تھا۔ آبادی کے آغاز سے قبل ہی میں اور اولیو ہاورڈ اونٹوں سے اتر گئے اور ہم نے قبیلہ جراتا کے آدمی کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں کافی دور پیدل چلنا پڑا، تب کہیں جا کر ہم آبادی میں داخل ہوئے، جہاں صبح کے وقت کاروباری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ آبادی میں داخل ہونے کے بعد نظر آنے والی پہلی ٹیکسی میں نے روک لی۔ کسی عمدہ سے ہوٹل لے چلو، میں نے اولیو ہاورڈ کے ساتھ عقبی نشست پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں سر کو جنبش دے کر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ میرے پاس مقامی کرنسی کی کمی نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے تو بے فکری تھی اور وقتی طور پر کرنل وحدت کی طرف سے بھی بے فکری ہو گئی تھی۔ ہم ریگستان سے صحیح سلامت نکل آئے تھے۔ اب اس بڑے شہر میں ہمیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ شہر کی کشادہ سڑکوں پر ٹیکسی بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی ایک 3 منزلہ عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی اور رک گئی۔ میں نے حیرت سے عمارت کی طرف دیکھا۔ اس شہر کے متعلق جو کچھ سنا تھا اس کے تحت یہ کسی عمدہ ہوٹل کی عمارت تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کوئی سوال کرنا چاہا، مگر اس سے قبل ہی اس نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ 6 افراد ہاتھوں میں سٹین گنے لیے مستعد کھڑے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ وہاں بھی 6 مسلح افراد موجود تھے اور ہر سٹین گن کا رخ ہماری ہی جانب تھا۔